السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں بات کروں گی کہ آج کل ایک لڑکی ہے، عائشہ نام ہے اس کا، اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. اس کے ڈانس پہ ہر شخص جو ہے وہ کومنٹس کر رہا ہے، اچھے بھی ہو رہے ہیں، برے بھی ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے جسے بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو ڈانس کر رہی ہے، اور اس نے وہ جو ڈانس کیا ہے آجا آجا آجا، یہ اس طرح کا کوئی وہ سانگ ہے، اس پہ اس نے ڈانس کیا ہے جو پرانا گانا ہے اس پہ، اور وہ بہت ہٹ ہوا، اور 3 دن میں اس نے 2 کروڑ کما لیا. اور اب ماشاءاللہ وہ اسے ابھی تک اسے ویوز مل رہے ہیں، اور وہ ابھی تک ٹرینڈنگ میں ہے، اور وہ کئی مطلب کہ کروڑ کما چکی ہے، ایسا سننے میں آ رہا ہے. اور اس لڑکی کو، اس کے ڈانس کو، اس کی ویڈیو کو جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ، پی ایچ ڈی لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ، اور جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے ساتھ، اور جو ہمارے بہت اسٹرگل کر کے جو لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جسے ہم سب مانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اس چیز پر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی دیتی ہے. سب سے پہلی چیز. اور دوسری بات کہ اس کا ڈانس، اس کو ہٹ ہونا، اس کا ٹرینڈنگ میں جانا جو ہے، وہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ اسے ان بچیوں کے ساتھ کمپیئر کریں جو پڑھ رہی ہیں، جنہوں نے زندگی میں اسٹرگل کر کے کسی مقام تک پہنچی ہیں، یا ان لوگوں تک جو لوگ جنہوں نے ڈاکٹرز ہیں اور وہ جنہوں نے بہت زیادہ میڈل حاصل کیے ہیں، ان کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جائے. کیونکہ آپ جو لوگ زندگی میں کامیابی جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ہم لوگ کماتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، لیکن زندگی کی کامیابی جو ہے اس کو ہم پیسے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اب آپ اس طرح تو اگر یہ دیکھیں تو جو سوشل میڈیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو مطلب کہ ٹی وی سے تعلق ہے، ٹی وی پہ ڈراموں سے، گانوں سے، ڈانس سے، اور اس میں جتنے بھی اس پوری انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں مختلف فیلڈ میں، ہم ان تمام لوگ جو ہیں وہ کچھ مطلب کہ وہ جو ہیں وہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسے سے نوازا ہوا ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر آپ دیکھیں جو شو بیس کی دنیا کو چھوڑ کر اور انہوں نے گوشۂ نشینی اختیار کر لی. بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا چھوڑ کے اور وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے پردے میں چلی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں. جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا اس لڑکی کو ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ ایک چیز، سب سے پہلی چیز کہ جو آپ لوگوں نے اپنا کرائٹیریا کامیابی کو پیسہ کمانا رکھ لی ہے، اور یہ ہے کہ وہ لڑکی اتنی دولت کما رہی ہے تو وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ بچیاں جنہوں نے دن رات جاگ کے اور بہت پڑھ کے اور وہ ڈاکٹر بن گئی ہیں، اور یا وہ کسی اور فیلڈ میں چلی گئی ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بن گئی ہیں، یا کسی بھی شعبے میں چلی گئی ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کر لی، ان کا اور اس لڑکی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو، کہ جو چیز ٹریننگ میں ہوتی ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ بہت مختصر عرصے کے لیے رہتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے محنت کر کے کوئی مقام حاصل کیا ہوتا ہے، یا کسی مقام تک وہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی جگہ پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہی رہیں گے، بے شک آپ کی ایج کچھ بھی ہو جائے، آپ کسی بھی عمر میں چلے جائیں تو آپ نے ڈاکٹر ہی رہنا ہے. لیکن جو بچیاں کہوں گی، بہت سی بچیاں ہیں جو ڈانس کر رہی ہیں یا گانے گا رہی ہیں یا ڈانس کر کے تو ان کو اتنی شہرت ملی، ان کو 2-3 دن میں 2 کروڑ مل گیا اور ابھی تک انہیں مل رہے ہیں. تو یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. جب ان کی عمر ڈھل جائے گی یا وہ تھوڑی سی میچیور ایج میں چلی جائیں گی تو انہیں، وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ وہ میچیور ایج میں جائیں گی، یہ کچھ عرصے تک یہ چیزیں وائرل رہیں گی اور پھر لوگ انہیں بھول جائیں گے. اب دیکھیں جیسے پارٹی گرل تھی تو اس کو بھی دنانیر، ان کو بھی بہت زیادہ شہرت ملی، ان کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وہ ہٹ ہوئی، انہوں نے پیسہ کمایا، سب کچھ، لیکن وقتی تھا سارا کچھ، وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، یا کسی اور شعبے میں وہ چلا گیا ہے، تو وہ چیزیں مختصر عرصے کے لیے نہیں ہیں. جو بچیاں محنت کریں گی، پڑھیں گی، کسی قابل ہوں گی، کسی مقام تک جائیں گی، وہ چیز ان کی ہمیشہ کے لیے ہے. مطلب کہ جب تک وہ دنیا میں ہیں، اور ایک عزت دار طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنے مذہب، اپنے دین کے حدود میں رہ کر وہ اپنی ایک اچھی لائف گزار سکتی ہیں، اور گزارتی بھی ہیں. ڈانس والی لڑکی نے، ایک اس کا ڈانس ہٹ ہوا، ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، بہت باتیں کی، انہوں نے کہا، اسے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا اس نے اچھا کیا ہے، اسے پسند کیا گیا.
مختلف قسم کی رائے ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جسے ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، وہ ہے ہم اپنے مذہب کو ہر چیز میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے مذہب سے مسلمان اپنے مذہب سے ہٹ کے یا اپنے مذہب سے الگ ہو کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری جو عقائی ہے وہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہم اس سے کٹ کے نہیں ہو سکتے، یا ہمیں اس سے الگ کر دیا جائے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب بھی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو بھی ہم اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ڈانس کو یا جو کچھ بھی ہے، ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں اچھی نظر سے، مسلمانوں کے معاشرے میں ان چیزوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن جو بچیاں پڑھ لکھ کے آتی ہیں، کسی مقام تک پہنچتی ہیں، انہیں عزت دار زندگی ملتی ہے، ان کو عزت ملتی ہے، لوگ انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ آپ ان بچیوں کا مقابلہ اس بچی کے ساتھ مت کریں۔ ایک بچی نے ڈانس کیا، اسے پیسے ملے، تو اس طریقے سے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں پیسے کمانے کے لیے خواتین، لڑکیاں کیا کیا نہیں ہوتا۔ شوبیز میں جائیں، وہاں کے لوگوں سے سنیں کہ جو ماڈلز بنتی ہیں وہ کن مراحل سے گزر کے ماڈلنگ میں آتی ہیں۔ جو لڑکیاں وہاں ڈراموں میں جاتی ہیں، فلموں میں جاتی ہیں، وہ کن مراحل سے گزر کر وہ فلموں تک پہنچتی ہیں، ماڈلنگ میں وہ کن کن پرابلمز سے گزر کے، یہ خود ان کی ماڈلز کا ہے۔ ایمان علی تھی، اور ایمان علی کا ایک انٹرویو ہے جو آپ نے مطلب کافی پہلے کا ہے، وہ سٹارٹ کا ہے، اور اس میں شاید اس کی تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی تھی اور وہ شو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس میں بھی یہ باتیں انہوں نے ڈسکس کی تھی کہ ایک ماڈل جب بنتی ہے تو وہ کن کن مراحل سے گزر کے بنتی ہے۔ میں بڑے مطلب کہ آپ کو باپردہ الفاظ میں باتیں بتا رہی ہوں، لیکن ماڈل کتنی دولت کماتی ہے؟ ایک فلم بنانے والے، فلموں والے لوگ جو فلم میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، وہ کتنی دولت کماتی ہیں؟ تو کیا آپ ان لوگ، وہ تو بہت زیادہ دولت کماتے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنی عزت کو بیچ کر جو پیسہ کمایا جائے، اس پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ اور ایک لڑکی جو عزت میں رہ کے باپردہ طریقے سے ڈاکٹر، انجینئر یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں پڑھ لکھ کے ڈگریاں حاصل کر کے مقام حاصل کرتی ہے، اس کو جو معاشرہ رسپیکٹ دیتا ہے، اور معاشرہ اسے رسپیکٹ دیتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اپنی نظروں میں کتنی سرخرو ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے، اپنے والدین کی عزت، اپنے خاندان کی عزت کا بھرم بھی قائم رکھتی ہے، اور باعزت طریقے سے معاشرے میں عزت دار مقام حاصل کرتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی نے ڈانس کیا، اتنی دولت کمائی، تو وہ بچیاں تو مایوس ہوں گی، اور وہ ہزاروں لڑکیاں جو پڑھ لکھ کے تو یہ انہوں نے کر لیا، وہ ڈگریاں حاصل کی، وہ مایوس ہوں گی۔ تو وہ بچیاں پڑھی لکھی بچیاں ہیں، معظم معاشرے کی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، وہ کبھی بھی ڈسارڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ لوگوں نے زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا رکھا ہے۔ تو پیسہ کمانے کے لیے تو دھندا کرنے والی لڑکیاں جو ہیں، پیسہ تو وہ بھی کماتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، وہ بھی تو پیسہ کماتی ہیں نا۔ تو کیا آپ لوگ کامیابی کا ضمانت یا کامیابی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کو سمجھتے ہیں؟ اور آپ اس بچی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ میں کسی کی فیور نہیں کر رہی، لیکن کم از کم وہ بچیاں جو محنت کر کے اس مقام تک آتی ہیں، باعزت زندگی گزارتی ہیں، ان کو آپ سوشل میڈیا سے یا شوبیز کی دنیا سے یا ڈانس کرنے والی جو بچیاں ہیں ان سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ اپنی اس گفتگو سے بچیوں کے ذہن جو ہیں انہیں خراب کر رہے ہیں۔ بچیوں، چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہیں، جو ابھی ان مراحل سے گزر رہی ہیں، جن کی تعلیم کا جو مراحل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، وہ ابھی اس مقام تک نہیں گئی۔ کیونکہ میں نے خود ایک بچی کی بات سنی، اور اس بات سے مجھے بڑا مطلب میں شاکڈ ہوئی، کیونکہ اس بچی نے ایک فیس بک پہ کسی کی ویڈیو دیکھی، اور اس میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی اس لڑکی نے، ایک لڑکی ہے جو میٹرک بھی نہیں جس نے کیا ہوا، انڈر میٹرک ہے، اور وہ ڈانس کر کے تو کروڑوں کما رہی ہے، تو وہ بچیاں جو ڈگریاں حاصل کی ہیں، جو پڑھ لکھ گئی ہیں، تو ان کو جاب نہیں ملتی ہے، ان کو مقام نہیں ملتا۔ تو اس طرح کی وہ باتیں فیس بک پہ میں نے کسی کی سنی۔ اس بچی، آج کل تو فیس بک تو چھوٹے بچے بھی یوز کر رہے ہیں، وہ تو 7ویں کی بچی ہے، وہ جس بچی نے، میں نے جس کی بات سنی اور جو میں ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوئی، اس نے کہا اپنی ماں سے، اس نے کہا اس نے میرے سامنے کی بات، ان خاتون کو میں جانتی ہوں، اس نے اپنی مدر سے کہا کہ ماما، تو پھر تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں ماما، یہ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ گانے گائیں یا ڈانس کریں تو اتنے پیسے مل جاتے ہیں، تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ لوگ فیس بک پہ، آپ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، اور آپ بچوں کے حوصلے جو ہیں انہیں پست کر رہے ہیں۔ ان کو یہ موٹیویٹ کریں کہ تعلیم انسان کو سب سے بڑی چیز عزت دیتی ہے، اور عزت، رسپیکٹ ہمیشہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے دل میں ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ عزت جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور اس کے ساتھ آپ سیلفی بنا لیں۔ عزت یہ ہوتی ہے کہ آپ دل سے کسی کی عزت کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ سے کسی کی عزت کر رہے ہیں، عزت یہ ہوتی ہے۔ تو آپ ان بچیوں کو ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اب آپ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت لوگ جو ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں،
اور لوگ جو ہے وہ ندا یاسر جو ہے اسے بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ندا یاسر نے عائشہ کو جو ڈانس جس بچی نے کیا اسے کیوں انہوں نے اپنے شو پہ بلایا اور ان کو اتنی باتیں سنائی جا رہی ہیں، فیس بک پہ بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ۔ تو ندا یاسر تو اپنا کام کر رہی ہے، اس نے تو اپنا شو چلانا ہے، ندا یاسر نے اپنا شو کو کامیاب کرنا ہے۔ جو چیز پسند کی جا رہی ہے، جو چیز لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے، ندا یاسر اسی چیز کو سامنے لائے گی۔ اور وہ اس لڑکی کے بارے میں بہت سے لوگ ہوں گے جو جاننا چاہتے ہوں گے عائشہ کے بارے میں، تو اس وجہ سے ندا یاسر اس لڑکی کو اگر لے کر آئی ہیں اپنے پروگرام میں تو ان کا تو کام ہے، وہ تو پوری ایمانداری سے اور محنت سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ وہ تو اس لڑکی کو اس لیے لے کر آئی ہیں کہ لوگ اس سے ملیں، اسے جانیں، ان کے پروگرام کی ریٹنگ بڑھے، ان کے پروگرام کو پسند کیا جائے۔ اب وہ یہ تو نہیں کریں گی نا کہ وہ کسے لانا ہے، انہوں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ریٹنگ ملنی چاہیے، تو وہ تو اسی حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ تو ندا یاسر کو کرٹیسائز کرنا تو بالکل بے جا ہے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور دوسری بات کہ میری تمام لوگوں سے التجا ہے یہ کہ آپ لوگ ڈانس کرنے والی، گانے گانے والی بچیاں، سوشل میڈیا کی بچیاں، شو بیس کی بچیاں، لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں، ان لڑکیوں کو ان لڑکیوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جو محنت اور اسٹرگل سے ایک مقام حاصل کرتی ہیں۔ اب آپ تو یہ کہیں گے نا کہ وہ جنرل نگار جس نے زندگی میں اتنی ڈھیر ساری قربانیاں دی اور اس مقام پر پہنچی، وہ آپ لوگوں کی نظر میں ناکام ہے، اور وہ لڑکی جس نے ایک ڈانس کیا 2 کروڑ کما لیے 2-3 دنوں میں اور اب تک کئی کروڑ کما چکی ہے، وہ لڑکی جنرل نگار سے بیسٹ ہے؟ تو اب کچھ عقل کا ہاتھ جو ہے وہ عقل کو ہاتھ ماریں اور عقل سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لڑکی کو لڑکیوں کو ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کمپیئر مت کریں۔ جو بچیاں محنت کرتی ہیں وہ عزت سے زندگی گزارتی ہیں، عزت دار، اور عزت دار وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ بچیاں عزت دار گھروں کی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ ایک مقام حاصل کرتی ہیں، اور ان کو باعزت طریقے سے ملتا ہے، ان کو رزق حلال ملتا ہے جو وہ اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کماتی ہیں۔ تو آپ اس قسم کی باتیں کر کے نئے آنے والے بچے، پڑھنے والے بچے، ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی وائرل ہو گئی اور ہم جو ہے ہم پڑھیں کیوں؟ بھائی تعلیم جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تعلیم تو اس لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے جو لڑکی گھر میں شادی کر کے اپنے بچے پال رہی ہے، تعلیم اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ایک لڑکی کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک پوری نسل کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں ایک معاشرہ، پڑھا لکھا معاشرہ آپ کو دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، بجائے اس کے کہ اس قسم کی ویڈیو بنا کے آپ بچوں کو، لڑکیوں کو، پڑھنے والی بچیوں کو، لڑکیوں کو، ان کو آپ لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو بنائیں کہ تعلیم اپنی امپورٹنس کسی صورت نہیں کھو سکتی، تعلیم کی ویلیو کم نہیں ہو سکتی، اور کوئی ڈانس کر کے اور کل کوئی وہاں باہر ننگا ہو کے ڈانس شروع کر دے گا، دنیا اسے پسند کرے گی، وائرل ہو جائے گا، تو آپ اس کو کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ سب کو ننگے ہو کے باہر نکل جاؤ اور وہ ویڈیو وائرل کرو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو صرف اسے کرٹیسائز نہ کیا کریں، اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں جو ہیں انہیں دکھا کریں۔ آپ نے دھن ویڈیو بنانی شروع کر دی ہیں کہ جی وہ لڑکی پیسے کما گی، پیسے، زندگی کا اوڑھنا بچھونا صرف پیسہ نہیں ہوتا، عزت بھی ہوتی ہے، کچھ زندگی کی اور ڈیمانڈز بھی، ویلیوز بھی ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز کو لیں گے کہ لوگ دیکھتے کیوں ہیں، تو یہ بہت بے تکی بات ہے، یہ بہت بے تکی بات ہے کہ لوگ دیکھتے کیوں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہ میں اٹریکشن ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر بندے کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اور چلے مسلمان نہیں دیکھیں گے تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جن میں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا وہ تو دیکھیں گے، چیزیں تو وائرل ہوں گی، چیزوں کو وائرل ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ لیکن آپ جس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم، محنت اور عزت ضروری ہے، آپ اس چیز کو پروموٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔